بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم آج کی اس تعلیمی ویڈیو میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئی 10 نعمتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان برکات کی اہمیت اور کمیونٹی پر ان کے اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو دوستو، ہم یہاں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47 کا حوالہ دیتے ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے یعقوب کی اولاد، میرا احسان یاد کرو۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ترک کرنے سے ڈرے اور ان پر حجت پوری ہو جائے۔ یاد رہے کہ ان آیات میں بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، تمام اہل زمانہ پر فضیلت اور برتری۔ نمبر 2، دریا میں راستہ بن جانا۔ نمبر 3، فرعون سے نجات۔ نمبر 4، تورات کا عطا ہونا۔ نمبر 5، بچڑے کی پوجا پر معافی مل جانا۔ نمبر 6، ایک گروہ کا مرنے کے بعد زندہ کیا جانا۔ نمبر 7، بادلوں سے سایہ ملنا۔ نمبر 8، من سلوا نازل ہونا۔ نمبر 9، پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا۔ نمبر 10، زمینی اناج عطا کیا جانا وغیرہ۔ یہ تمام نعمتیں ان کے آباء و اجداد کو عطا کی گئی تھیں، اور چونکہ جو نعمت آباء و اجداد کو ملی ہو وہ ان کی اولاد کے حق میں بھی نعمت ہوتی ہے، اور اس لیے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے اور اس کے دین میں داخل ہو کر میری ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ پر ہونے والے انعامات کو شمار کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکر گزاری کا تقاضا ہم سے کس قدر مطلوب ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے زمانے میں تمام لوگوں کو فضیلت عطا کی گئی، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سب امتوں سے افضل بنا دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے سورہ ال-عمران آیت نمبر 110۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے زیر کی گئی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔